بن کر جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے والی بنتی ہے۔ جب ایک عورت بے پردہ بن کر نکلتی ہے میرے محترم عزیزوں، یقین جانیے کہ زمین کے جس حصے پر قدم رکھتی ہے وہ اس عورت پر لعنت کرتا ہے، جس درخت کے نیچے سے گزرتی ہے اس کا ہر پتا اس عورت پر لعنت کرتا ہے۔ اور سن لیجئے، اور دل کی کانوں سے سن لیجئے، جو دور سے آئے ہیں جا کر بتا دینا، اور جو بہن بیٹیاں سن رہی ہیں وہ سنیں کہ فرمایا جب کوئی عورت بے پردہ بن کر گھر سے باہر نکلتی ہے، جتنے نامحرم مردوں کی نظر اس پر پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کے شوہر کے دل سے اس کی محبت کو اتنا ہی کم کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ فطری نظام ہے، یہ غیب کا نظام ہے، دلوں میں محبت اللہ ڈالنے والا ہے، اور جہاں نافرمانیاں ہوتی ہیں، جہاں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں عورتوں کی فرمایا کہ شوہروں کے دلوں سے عورتوں کی محبت کو نکال دیتے ہیں۔ پھر عورتوں کو شکوہ ہے کہ فرمایا یہی تو مرد تھا، جب منگنی تھی تو 6 گھنٹے ٹیلی فون پہ، 4 گھنٹے براہ راست لائیو براہ راست، اور فرمایا 3 گھنٹے فرمایا باتوں میں گزر جایا کرتے تھے، آج اسے مجھے دینے کے لیے 3 منٹ بھی موجود نہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عورت جو بے پردگی اور بے حیائی کی زندگی کو اپنائے ہوئے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد کے دل سے اس کی محبت کو ختم فرما دی۔ بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ 2 صفحے 3 صفحے اتنا لمبا چل کے آنا ہے، تو میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں اس فرمایا کہ گناہ سے بچنا اشد ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات دونوں کے لیے برابر سرابر ہیں۔ کوئی مرد بد نظری کرے گا تو کیسا عذاب ہوگا، یہ میرے محترم عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قصے بیان فرما دیے اپنے اولیاء کرام کی زبانوں سے۔ تذکرۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس نے بڑا عجیب قصہ نقل کیا ہے۔ اب عورتوں کی تو بہت کھچائی ہو گئی، تھوڑی سی مردوں کی بات ہو جائے تو فرمایا تذکرۃ الاولیاء کے اندر یہ قصہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک اللہ والے کا انتقال ہو گیا۔ وہ اللہ والا پل صراط پر سے گزر کر جانے لگا تو فرمایا کسی کے خواب میں اس کی زیارت ہوئی، دیکھا تو ایک طرف چہرہ بڑا نورانی اور دوسری طرف چہرہ بالکل سیاہ ہے۔ اس اللہ والے سے فرمایا کہ اس خواب میں دیدار کرنے والے نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، ایک طرف تیرا چہرہ اتنا نورانی اور دوسری طرف بالکل سیاہ ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ بھائی جب میں پل صراط پر سے گزر کر جانے لگا تو جہنم میں سے ایک فرما اژدہا نکلا اور اس نے میرے منہ پہ پنجہ مار کر کہا یہ سزا ہے تیرے اس گناہ کی جو تو نے دنیا میں ایک بار بد نظری کی تھی، اگر تو اس سے زیادہ بد نظری کرتا تو اللہ تعالیٰ ہر بد نظری کے بدلے میں تجھے اتنا ہی عذاب عطا فرماتا۔ نہیں آسان معاملہ میرے محترم عزیزوں، میں جانتا ہوں اس سے بچنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب اتنا لمبا چوڑا معاملہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ بڑا آسان علاج ہے، اس کا علاج ہے خوف خدا۔ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ ایک فرمایا کہ شخص جو ہے کسی اللہ والے کی خدمت کے اندر گیا اور جا کر اس اللہ والے سے کہنے لگا کہ حضرت بد نظری مجھ سے بہت زیادہ ہوتی ہے، بچنے کا ارادہ بھی کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن بچنا جو ہے وہ میرے لیے انتہائی درجہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں نوجوان ہوں، میرے ساتھ میرے جذبات لگے ہیں، میں بد نظری سے بھائی کون کون بد نظری سے بچنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی ذرا، ماشاءاللہ کون کون بچنا چاہتا ہے بھائی؟ ساروں کا ارادہ ہے بھائی، تو آئیے علاج بھی سن لیجئے میرا محترم عزیز، بالکل فری ایک کیمیا دے رہا ہوں آپ حضرات کو۔ اب اس اللہ والے نے کہا اچھا بھائی بڑا آسان سا معاملہ ہے۔ اب فرمایا اللہ والے جو ہوتے تھے وہ میری طرح ڈائریکٹ فرمایا اٹیک نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ ذرا حکمت سے سمجھایا کرتے تھے۔ اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ دودھ کا پیالہ تو اپنے پاس لے لے، بالکل لبالب یہ پیالہ بھرا ہوا تھا۔ کہا یہ میرے فرمائی خانقاہ سے لے کر تجھے فلانی دکان تک لے کے جانا ہے، لیکن ہاں اس میں سے قطرہ بھی نیچے نہ گرے، اور یہ ایک لہیم شہیم موٹا آدمی جو ہے تیرے ساتھ ہوگا، اس کے ہاتھ میں جوتا ہے، جہاں ایک قطرہ نیچے گرے گا یہ تجھے جوتے مارنا شروع کر دے گا۔ کہا حضرت کا علاج کروانا ہے؟ کہاں کروانا ہے؟ کہا تو بس پھر دودھ کے پیالے کو سنبھال کے لے کے چل، ایک قطرہ گرا تجھے وہیں بازار میں جوتے مار دے گا۔ اب فرمایا اس نوجوان نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا اور نظر دودھ کے پیالے پر رکھتے 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 خانقاہ سے فرمایا کہ اس دکان تک پہنچا اور اللہ کا شکر منا کر دودھ کا پیالہ نیچے رکھ دیا۔ پھر دوڑتا ہوا آیا، کہا حضرت اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دودھ کا پیالہ وہاں تک پہنچ گیا اور کوئی جوتا نہ پڑا۔ کہا بھائی دودھ نہیں گرا؟ کہا نہیں گرا۔ کہا کیسے نہیں گرا؟ کہا کیسے گرتا حضرت، مجھے تو دل میں یہ خوف تھا کہ اگر ایک قطرہ نیچے گرا تو یہ جوتے مارے گا، میری رسوائی ہوگی، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اس اللہ والے نے کہا بس یہی تو خوف چاہیے میرے دوست کہ جو بد نظری کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار نہیں کروائے گا، جس کے سامنے اس دن کی ذلت اور رسوائی ہوگی اس کی نظر کبھی بھی کسی نامحرم عورت پر نہیں پڑے گی۔
اور میرے محترم عزیزو دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں صاف ستھری بات ارشاد فرما دی کہ تم میں سے جو کوئی آدمی فرمایا کہ گناہ کرے گا، اس گناہ کا وبال لوٹ کر اس کے گھر کی طرف آئے گا۔ اگر آج ہم کسی کی بہن بیٹی سے گھنٹوں گھنٹوں موبائلوں پر باتیں کرتے ہیں، بہن بیٹیوں کو موبائلوں کے اوپر تنگ کیا جاتا ہے، میں نے یہاں تک سنا ہے ایسے بے غیرت قسم کے لوگ اس معاشرے میں جنم لے چکے ہیں کہ جنہوں نے باحیا اور پاک دامن بہن بیٹیوں کے نمبر لے کر ان کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا شروع کر دیا، گندے گندے میسیجز بھیجنا شروع کیے۔ اللہ تمہاری انگلیوں کو دیکھ رہا ہے جو ہر نمبر پہ چلتی ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو نہیں بخشے گا۔ باز آ جاؤ اس معاملات سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ غلیظ حرکتیں اپنا کر کے رکھی ہیں۔ اب سنیے میرے محترم عزیزو یہ قصہ، اور اس کے ساتھ اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک سنار تھا، اس نے اپنے گھر کے اندر ایک بچہ پالا، وہ بچہ جوان ہو گیا اور فرمایا سنار کی بیوی اور سنار کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اب بچپن سے پال پوس کے بڑا کیا تھا، اس لیے اس پر بڑا اعتماد تھا، بڑا یقین تھا، بڑا بھروسہ تھا۔ ایک مرتبہ سنار اپنی دکان سے جو واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے۔ سنار بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا کہ جب سنار کو جا کر اس کی بیوی نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہی ہے، تو بیوی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے جسے ہم نے پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے اور جو ہمارے گھر کے اندر جوان ہوا ہے، آج یہ فرمایا سودا لینے گیا اور جب سودا لے کر واپس آیا تو سودا دیتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور یوں ہاتھ دبایا کہ مجھے اس پر بری نیت کا اندازہ ہوا۔ میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ بچپن سے اس کو ہم نے پالا اور آج اس کا یہ حال ہے۔ میرا محترم عزیزو یہ سن کے سنار بھی رونے لگا، وہ سنار بھی رونے لگا۔ اور بیوی نے کہا تو کیوں رونے لگا؟ کہا بات یہ ہے کہ غلطی اس کی نہیں ہے بلکہ غلطی تو میری ہے۔ بات یہ ہے کہ آج میری دکان پر ایک عورت آئی تھی اور اس کو میں نے کنگن یا چوڑیاں پہنائی تھی، اس کا ہاتھ مجھے حسین لگا، میں نے بری نظر سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے دکان پر اس کا ہاتھ پکڑا، یہاں مکان پر اپنے ہی غلام نے اور خادم نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ مکافات عمل ہے میرے محترم عزیزو دوستوں اور بزرگوں، اس لیے نظر کی حفاظت کیجیے۔ یہ سوچ لیجئے کہ ہم کسی کی بہن بیٹی کو نہیں چھوڑیں گے، کل ہماری بہن بیٹیاں بھی باہر آئیں گی، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی غیروں کی نظر سے محفوظ رہے، وہ دوسرے کی بہن بیٹیوں کو اپنی نظر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو وہ خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو خوف میرے محترم عزیزو نظر کے اندر حیا پیدا کر دے، وہ خوف میرے اور آپ کے دل کے اندر پیدا فرمائے، جو خوف میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ کر دے، اور وہ خوف میرے اور آپ کے دل کے اندر پیدا فرمائے کہ چاہتے ہوئے بھی ہم بد نظری نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔